کیا آپ جانتے ہیں کہ ضیاء مارشل لاء کے دنوں میں پاکستان کیسا تھا؟ کیا یہ سچ ہے کہ جنرل ضیاء الحق اپنی جیب سے رومال نکال کر مسٹر بھٹو کے بوٹ چمکاتے تھے؟ جنرل ضیاء قوانین شریعت کے نفاذ کے خواہاں ایک ایسے جرنیل جس نے ایک طرف تو اپنے ملک کی سنگر نازیہ حسن کے گانے ڈسکو دیوانے پر پابندی لگا رکھی تھی، تو دوسری طرف بالی ووڈ ایکٹریس سوناکشی سنہا اپنی فیملی کے ساتھ جنرل ضیاء سے ملنے پاکستان آیا کرتی۔ جب میاں نواز شریف نے مرد مومن مرد حق ضیاء الحق کا نعرہ لگایا تو پھر جواب میں بینظیر بھٹو نے اس نعرے کو کیسے بگاڑا تھا؟ خانہ کعبہ کے امام نے خود جماعت کروانے سے معذرت کرتے ہوئے کیا تاریخی جملے کہتے ہوئے جنرل ضیاء الحق کی امامت میں نماز پڑھی تھی؟ بھٹو صاحب نے ایسا کیوں کہا تھا کہ میں جیل سے ایک بار باہر آ گیا تو جنرل ضیاء کی مونچھوں سے اپنے جوتوں کے تسمے بناؤں گا؟ حبیب جالب نے جنرل ضیاء کے بارے میں یہ نظم پڑھی کہ ابلیس نما انسانوں کی اے دوست ثنا کیا لکھنا، تو پھر حبیب جالب کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ اور ہاں، کیا یہ سچ ہے کہ جنرل ضیاء الحق نے قادیانی سائنسدان پروفیسر عبدالسلام سے یہ کہا تھا کہ آپ ہم سے اچھے مسلمان ہیں؟ آج کی ویڈیو میں سائیکل پر سوار ہو کے ایوان صدر آنے والے پاکستان کے اکلوتے صدر جنرل محمد ضیاء الحق کے ایسے ہی 20 فیکٹس آپ تک شیئر کیے جائیں گے جو ان کے ساتھ دفن ہو گئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں کنزا فرمان۔ میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، سو لیٹس بگن۔ جنرل محمد ضیاء الحق وہ اکلوتے پاکستانی صدر تھے جنہیں ایک دن میں 2 مرتبہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر حاضری کا اعزاز حاصل ہوا۔ جنرل ضیاء الحق کو خانہ کعبہ میں امامت کروانے کا اعزاز اس وقت حاصل ہوا جب عین نماز کے وقت امام کعبہ مصلی سے یہ کہتے ہوئے ہٹ گئے کہ مسلمانوں کے امام تو جنرل صاحب آپ ہیں، آپ ہی امامت کروائیں۔ پھر جب صدر ضیاء الحق نے رکعت میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کی تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جنرل ضیاء الحق خود بھی روئے اور ان کی اقتداء میں نماز پڑھنے والے بھی روتے رہے۔ رواں برس یعنی کہ سال 2023 میں بالی ووڈ فلم مشن مجنوں ریلیز ہوئی۔ یہ فلم پاکستان کے جوہری پروگرام میں رخنہ ڈالنے والے ایک ہندوستانی ایجنٹ کی کہانی ہے۔ بالی ووڈ سٹار سدھارتھ ملہوترا اور پشپا فیم ایکٹریس رشمیکا اس مووی کی کاسٹ میں شامل ہیں۔ مشن مجنوں کے اسکرین پلے میں جنرل محمد ضیاء الحق کا کردار بھی شامل ہے۔ جنرل ضیاء الحق بہت شاطر اور کٹروادی سوچ والا ڈکٹیٹر تھا۔ جنرل ضیاء الحق بھٹو صاحب کو گرفتار کرتے ہوئے یہ مکالمہ کرتے ہیں: پرائم منسٹر، پاکستان کو بے ایمان پولیٹیشنز نہیں، پاکستانی آرمی چلائے گی۔ منی ایمبیزلمنٹ کے جرم میں آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ پاکستان کو بے ایمان پولیٹیشنز نہیں، پاکستانی آرمی چلائے گی۔ اس انڈین مووی میں 1977 کے مارشل لاء ذوالفقار علی بھٹو کی گرفتاری اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے کہوٹہ میں جوہری پروگرام سمیت کئی واقعات انتہائی بے ڈنگے انداز میں فلمائے گئے ہیں۔ ایک مرتبہ ضیاء الحق ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی صاحب سے کہنے لگے کہ میں پاکستان میں اسلام نافذ کرنا چاہتا ہوں۔ خمینی نے پوچھا، ضیاء الحق پاکستان کا رقبہ کتنا ہے؟ جنرل صاحب نے فوراً جواب دیا، 7,96,096 مربع کلومیٹر۔ خمینی نے پھر پوچھا، اور جناب کا قد؟ جنرل صاحب بولے 6 فٹ۔ اس موقع پر آیت اللہ خمینی نے تاریخی جملہ کہا، ضیاء الحق آپ پہلے 6 فٹ پر اسلام نافذ کرے، 7,96,096 مربع کلومیٹر پر خود ہی اسلام نافذ ہو جائے گا۔ بالی ووڈ ایکٹریس سوناکشی سنہا کے والد شتروگھن سنہا کی جنرل محمد ضیاء الحق سے خوب دوستی تھی۔ وہ اپنے 3 بچوں اور بیوی کے ہمراہ پاکستان آتے اور جنرل ضیاء کے مہمان ہوا کرتے تھے۔ جنرل ضیاء تب 1 سالہ سوناکشی کو اپنی گود میں اٹھاتے اور اپنے بچوں کی طرح ان سے پیار کرتے۔ ہمارے چینل پر اعجاز الحق نے اپنے انٹرویو میں اس حوالے سے کھل کر بتایا تھا، جسے آپ بھی ملاحظہ کریں۔ ہماری فیملی کے ساتھ ان کا بڑا تعلق رہا ہے جب تک ان کی صحت ٹھیک تھی۔ میری چھوٹی بہن ان کو ملی تھی پی سی ہوٹل میں، وہ اتنی سی تھی جب، اور موویز دیکھا کرتی تھی انڈیا کی۔ تو شترو صاحب لفٹ سے اتر رہے تھے، لفٹ پہ چڑھ رہی تھی، اس نے اس کو پکڑ لیا۔ اچھا، یہ تو ٹی وی والا نکلا ہے باہر، مطلب جو میں ٹی وی پہ دیکھتی ہوں فلم میں، اس کو کہا چلو میرے گھر، پیچھے ہی پڑ گئی وہ اپنا، وہ کسی کو ملنے گئی تھی پی سی میں، اور ان کا سامان ان کو پہلے تو گھر لے آئی اور پھر میرے والد کو کہا کہ ان کا سامان منگواؤ، پھر پی سی سے منگوایا، ہمارے ساتھ انیکسی میں رہے، بالکل فیملی کی طرح ہو گئے۔ میرے والد صاحب شہید ہو گئے، یہ تب بھی آئے، اس کے بعد میں فرزند پنجاب میاں محمد نواز شریف چونکہ جنرل ضیاء الحق کے ہی پروڈکٹ تھے،
یہی وجہ ہے کہ بڑے میاں صاحب اپنے جلسے جلوسوں میں مرد مومن، مرد حق، ضیاء الحق کے نعرے لگوایا کرتے۔ تو اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے چاروں صوبوں کی زنجیر یعنی کہ بی بی بے نظیر کے جالے یہ نعرہ لگاتے، ڈینگی مشتے کانی یک، ضیاء الحق، جس کا اردو میں ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جنرل ضیاء کی مونچھیں ٹیڑھی تھی اور شکل بھینگی۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں ابھرتی ہوئی پاپ سنگر نازیہ حسن کے گانے ڈسکو دیوانے پر تب پابندی لگا دی گئی جب جنرل صاحب کی مجلس شورا کے ایک رکن نے یہ شکایت کی کہ جناب یہ گانا اسلام کی روح کو ٹھیس پہنچا رہا ہے اور ہماری نوجوان نسل بگڑ رہی ہے۔ ایسے میں نازیہ کے والدین نے جنرل ضیاء کی کابینہ کے انفارمیشن منسٹر راجہ ظفر الحق سے بات کی۔ اگلے ہفتے نازیہ حسن جنرل محمد ضیاء الحق سے ملاقات کرنے ایوان صدر پہنچی۔ اسلام آباد میں محل نما صدارتی رہائش گاہ میں ایک جانب نازیہ حسن اور زہیب بیٹھے تھے جبکہ ان کے سامنے صدر ضیاء۔ پہلے تو جنرل صاحب نے دونوں ٹین ایجرز کو لمبا چوڑا بھاشن دیا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنی اقدار کا علم ہونا چاہیے، ہمیں پاکستانی ہونے کا مطلب پتہ ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ خیر یہ میٹنگ کامیاب رہی اور جنرل ضیاء نے ڈسکو دیوانے گانے پر سے پابندی ہٹانے کے آرڈرز کر دیے۔ جنرل محمد ضیاء الحق اپنی صدارت کے دوران آفس آنے کے لیے سائیکل کا استعمال کیا کرتے۔ سوشلسٹ رہنما کامریڈ ڈاکٹر لال خان مرحوم کہا کرتے تھے، گاندھی جی کے ریل کے عوامی ڈبے میں سفر کرنے سے لے کر جنرل ضیاء کی سائیکل پر سواری تک اس نظام میں حکمرانوں کی سادگی غریب عوام کو بہت مہنگی پڑتی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد شاید ہی کوئی پیپلز پارٹی کا جیالہ ہو جس نے جنرل ضیاء الحق کو بد دعا اور گالیاں نہ دی ہوں۔ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر سلطان محمود قاضی ان دنوں اٹک جیل میں قید تھے۔ تب 3.25 فٹ کا یہ سیاسی قیدی ساری رات جنرل ضیاء کو ننگی گالیاں دیتا رہا۔ واضح رہے کہ سلطان محمود قاضی نے بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد جنرل ضیاء سے انتقام لینے کے لیے اسے جان سے مارنے کی قسم کھائی تھی۔ اتنے برس گزر جانے کے بعد ابھی تک پیپلز پارٹی والے جنرل ضیاء کو معاف کرنے کو تیار نہیں، جس کا اندازہ اب فیصل مسجد اسلام آباد کے احاطے میں جنرل ضیاء الحق کے مزار پر جالوں کے اس طوفان بدتمیزی سے لگا سکتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جنرل ٹکا خان سے مشورہ لیا کہ آپ کا جانشین کس کو بنایا جائے، تو زیر غور 8 جرنیلوں میں آخری نمبر پر جنرل محمد ضیاء الحق تھے۔ ٹکا خان ضیاء کو ڈل کہا کرتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ چونکہ ضیاء ایک مذہبی شخص ہے اور ساری رات مسلح پر پڑا رہتا ہے لہٰذا وہ بھٹو صاحب کے لیے کوئی پرابلم کریٹ نہیں کرے گا، اور پھر مسٹر بھٹو نے جنرل ٹکا خان ہی کی سفارش پر ضیاء الحق کو 7 سینئر جنرلز پر فوقیت دیتے ہوئے 1 مارچ 1976 کے روز آرمی چیف بنا دیا۔ پیپلز پارٹی کے بانی رہنما ڈاکٹر مبشر حسن بتاتے تھے کہ پرائم منسٹر بھٹو کافی پی رہے تھے کہ اچانک کافی ان کے جوتوں پر گر گئی۔ ایسے میں چیف آف آرمی سٹاف جنرل ضیاء الحق نے اپنا رومال نکال کر بھٹو صاحب کے ایک جوتے سے کافی صاف کی۔ جب بھٹو صاحب کا ایک جوتا اچھے سے صاف ہو گیا تو انہوں نے اپنا دوسرا جوتا آرمی چیف کے آگے بڑھا دیا کہ اسے بھی چمکاؤ۔ خیر دروغ بر گردنے رابی، اس واقعے میں کتنی صداقت ہے اور کتنا جھوٹ یہ تو کوئی نہیں جانتا۔ روزنامہ روز ملتان کے ایڈیٹر مسعود اشر بتاتے ہیں کہ ابھی جنرل ضیاء الحق ملتان کے کور کمانڈر تھے۔ ایک رات وزیر اعظم بھٹو ملتان میں ٹھہرے تھے۔ چونکہ بھٹو بہت کم سویا کرتے تھے، رات کے 2 بجے کے قریب برآمدے میں کسی کے چلنے کی آواز سن کر باہر نکلے تو دیکھا کہ ملتان کا کور کمانڈر ضیاء الحق برآمدے میں چوکیدار بنا گھوم رہا ہے۔ بھٹو نے وجہ پوچھی تو بڑے خوش آمدی لہجے میں کہنے لگے کہ میں اس لیے جاگ رہا ہوں کہ شاید آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو، اور پھر اگلی شام کو وہی ضیاء الحق دیگوں کے ڈھکن اٹھا کر مسٹر بھٹو کے لیے کھانا چیک کرتے رہے۔ 1970 کے جنرل الیکشن میں جب پیپلز پارٹی کو سادہ اکثریت ملی تو پی این اے نے ذوالفقار علی بھٹو پر دھاندلی کا الزام لگایا۔ مسٹر بھٹو کے خلاف ملک گیر احتجاجی سلسلہ شروع ہوا۔ تب آرمی چیف جنرل محمد ضیاء الحق نے آپریشن فیئر پلے کے ذریعے 5 جولائی کو بھٹو گورنمنٹ کا بوریا بستر گول کر دیا اور خود ملک کے حاکم اعلیٰ بن بیٹھے۔ مارشل لا امپوز کرنے سے چند لمحے قبل آرمی چیف جنرل محمد ضیاء الحق نے راولپنڈی کے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل فیض علی چشتی سے ملاقات کی۔
जनरल चिश्ती मिशन पर रवाना होने लगे तो ज़ियाउल हक जनरल चिश्ती के करीब आए और कान में आहिस्ता से बोले, देखो मुर्शद, कहीं मरवा ना देना। 1977 के जनरल इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का इंतखाबी निशान तलवार, जबकि PNA वाले हल्के निशान से इलेक्शन लड़ रहे थे। लेकिन जब जमहूरियत की नैया डूब गई तो फिर ज़िया मार्शल लॉ के बाद अवाम में इस नारे की बाज़गश्त सुनाई गई, ना हल आया ना आई तलवार, आ गई मूंछों वाली सरकार। जनरल ज़िया चूंकि अपनी आंखों में सुरमा लगाते थे, एक रोज लाहौर शहर की दीवारों पर चंद नामालूम अफराद ने सुरमे वाली सरकार की चौकिंग कर डाली। जेल में कैद के दौरान एक मौका पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जनरल ज़िया के बारे में कहा था, अगर मैं बाहर आ गया तो तुम्हारी मूंछों से अपने बूटों के तस्मे बनाऊंगा। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक के करीबी साथी जनरल फैज अली चिश्ती बताते हैं कि एक मरतबा हम फ्रांस के सरकारी दौरे पर गए। सदर ज़ियाउल हक अपने होटल के कमरे में मौजूद थे। सफेद यूनिफॉर्म पहने बेरा दरवाजा नोक करते हुए कमरे में दाखिल हुआ। उस गोरे की सफेद वर्दी पर काफी सारे तमगे और पट्टियां लगी हुई थी। जनरल ज़िया ने उस बैरे को जबरदस्त प्रोटोकॉल दिया और उन्हें अपने साथ सोफे पर बिठाकर कौमी हालात और फ्रांस पाकिस्तान फौजी ताउन पर तबादला ख्याल करने लगे। चंद मिनट बाद गोरे ने कहा, जनाब, मुझे आपकी बातें समझ नहीं आ रही, मैं तो बैरा हूँ और आपकी सर्विस के लिए हाजिर हुआ था। जनरल चिश्ती के मुताबिक सदर ज़िया बड़े शर्मिंदा हुए। जब वो बैरा चला गया तो मुझे कहने लगे, मैं तो समझा था कि फ्रांसीसी बहरिया के एडमिरल मुलाकात के लिए आए हैं। फिर क्या था, हम दोनों हंसी से लोट पोट हो गए। अवामी शायर कहलाए जाने वाले हबीब जालिब जनरल ज़ियाउल हक के बड़े नाक़िद थे। कराची में उन्होंने ये नज़म पढ़ी, ज़ुल्मत को ज़िया सरसर को सबा, बंदे को खुदा क्या लिखना, पत्थर को गोहर दीवार को दर, करगस को हुमा क्या लिखना। एक हशर बरपा है घर में, दम घुटता है गुंबदे बेदर में, एक शख्स के हाथों मुद्दत से रुसवा है वतन दुनिया भर में। इब्लीस नुआ इंसानों की ए दोस्त सना क्या लिखना, जुल्मत को ज़िया सरसर को सबा, बंदे को खुदा क्या लिखना। ये नज़म पढ़ने की देर थी कि हबीब जालिब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इमरान खान ने 1987 में क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला कर लिया तो सदर मुमलिकत जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक की रिक्वेस्ट पर उन्होंने अपना फैसला वापस लिया। दोस्तों, हमारे चैनल पर दिए गए इंटरव्यू में इजाज़ुल हक ने इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने का क्रेडिट भी जनरल ज़ियाउल हक को दिया था। ये इमरान खान साहब के साथ मेरे वालिद की है और ये जब रिटायरमेंट इन्होंने ले ली थी तो ये जनरल ज़ियाउल हक थे जो इनको वापस लाए। अगर वो ना लाते तो आज वर्ल्ड कप ना जीता होता और शौकत खानम ना बना होता और शायद वज़ीर आज़म भी ना बनते। PTV के शाहकार प्ले 50-50 के प्रोड्यूसर शुएब मंसूर ने अपने एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया था कि जनरल ज़िया 50-50 प्रोग्राम देखने के बाद अक्सर औकात मुझे फ़ोन करते और अपनी फीडबैक देते। एक ऐसा वक्त भी आया कि फ़ोन कॉल्स का सिलसिला इस कदर बढ़ गया कि 50-50 की टीम इस सोच में पड़ गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि सदर मुमलिकत अपनी तमाम शामें टीवी के आगे बैठकर गुजारते हैं। नोबल इनाम याफ्ता पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल सलाम के भाई चौधरी अब्दुल मजीद अपनी किताब में लिखते हैं कि एक सरकारी तकरीब में नमाज असर का वक्त हो गया तो जनरल ज़िया ने डॉक्टर अब्दुल सलाम से पूछा कि आप हमारे साथ नमाज अदा करेंगे या अलहदा पढ़ेंगे। डॉक्टर सलाम बोले कि सर, मैं नमाज अलहदा पढ़ूंगा। ये सुनकर सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक कहने लगे, मैं जानता हूँ कि आप हमसे अच्छे मुसलमान हैं। ज़ियाउल हक की ये बात सुनकर डॉक्टर अब्दुल सलाम एक लम्हे तो सख्ते में आ गए और फिर जुर्रत करते हुए बोले कि अगर आप इजाज़त दें तो क्या मैं आपका ये बयान अखबारों में छपवा दूं? तो फिर जनरल ज़िया मुस्कुराते हुए बोले, आप ज़रूर शाया कर दें, लेकिन मैं अपनी बात से मुकर जाऊंगा। 12 अगस्त 1924 के रोज़ जलंधर में पैदा होने वाले जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक का अराइन बरादरी से ताल्लुक़ था। उनके वालिद मोहम्मद अकबर ब्रिटिश आर्मी में मुलाजमत किया करते थे। अमरीकी सहाफ़ी जॉर्ज क्राइल ने अपनी किताब चार्ली विल्सन्स वॉर में ये लिखा है कि ज़ियाउल हक के वालिद इंडियन आर्मी में बगलची यानी बैंड बाजा बजाते थे। 17 अगस्त 1988 का दिन था जब जनरल ज़ियाउल हक, जनरल अख्तर अब्दुल रहमान, ब्रिगेडियर सदीक सालिक और अमरीकी सफ़ीर समेत कई अहम शख्सियात बहावलपुर के करीब एक फ़िज़ाई हादसे का शिकार हो गई। जनरल ज़ियाउल हक का जनाजा पाकिस्तानी तारीख के बड़े जनाजों में से एक था, जहां लाखों अफराद ने उन्हें अलविदा कहा और वो फैसल मस्जिद इस्लामाबाद के अहाते में सपुर्दे खाक किए गए। आई होप आप हमारी आज की वीडियो को पसंद करते हुए अपने दोस्त, अहबाब और हम ख्याल लोगों तक शेयर करेंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए आप यहाँ
اوپر کلک کر سکتے ہیں۔ جنرل نیازی کی بایوگرافی کے لیے یہاں نیچے، اور آپ کو جنرل رانی کے فیکٹس یہاں ملیں گے۔ الیکشن باکس سبسکرائب کرنے، ملتے ہیں کسی نئی ایپیسوڈ میں۔